جرمن فوج جب اکرا پہنچی تو اس کی نفری صرف 20,000 رہ گئی تھی۔ یہ فوج جب ارض مقدس میں داخل ہوئی تھی تو اس کی نفری 2 لاکھ تھی۔ اس میں سے کچھ دمشق پر حملے کے دوران تباہ ہوئی، کچھ بیماری، بھوک اور پیاس کی نظر ہو گئی، کچھ دمشق سے اکرا تک کوچ کے دوران چھاپا ماروں کا شکار ہو گئی، اور ان سپاہیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی جو فوج سے بگوڑے ہو گئے تھے۔ 24,000 نفری رہ گئی تھی، وہ بری طرح بدل ہو چکی تھی۔ اس کے دل سے صلیب کا احترام اور اپنا حلف صاف ہو چکا تھا۔ ادھر سے شاہ فرانس اور شہنشاہ انگلستان سمندر کے راستے چلے آ رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ انگلستان کی فوج جو اس وقت قبرص میں پہنچ چکی تھی کیسی ہے اور اس کی نفری کتنی ہے۔ اس کی نفری 60,000 تھی۔ فرانس کی فوج کی نفری بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ 20,000 جرمن فوج تھی۔ صلیبیوں کی کچھ فوج پہلے سے ارض مقدس میں موجود تھی۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ گائی آف لوزینان جو یہ عہد نامہ کر کے سلطان ایوبی کی جنگی قید سے رہا ہوا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کاؤنٹ کونراڈ کے ساتھ مل کر الگ فوج جمع کر چکا ہے جس میں 700 نائٹ یعنی زیراپوش سردار ہیں، 9,000 فرنگی فوج اور 12 ولندیزی اور دیگر یورپی افسر اور سپاہی ہیں۔ اس طرح صرف اس فوج کی نفری تقریباً 22,000 ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق صلیبی فوج کی مجموعی نفری 6 لاکھ تھی جو اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے اسلامی فوج سے برتر تھی۔ سلطان ایوبی کے ساتھ 10,000 مملوک تھے۔ یہ اس کی منتخب فوج تھی جس پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ اکرا نہایت اہم مقام تھا۔ یہ بندرگاہ بھی تھی جسے قدرت نے ایسا بنایا کہ بحریہ کا بہت بڑا اور محفوظ اڈا بن سکتی تھی۔ اکرا شہر میں سلطان ایوبی کی فوج کی نفری 10,000 تھی۔ سلطان ایوبی بیت المقدس سے کمک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ یہی وہ شہر تھا جس کی خاطر صلیبیوں نے اتنا زیادہ لشکر اکٹھا کیا تھا۔ اس شہر کے دفاع کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے شہروں اور قلعوں سے بھی فوج کو نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ انگلستان کا بحری بیڑا بہت طاقتور اور خوفناک تھا۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کا مصری بحری بیڑا انگلستان کے بیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے لیے یہ اتنا بڑا اور زیادہ خطرناک چیلنج تھا جو اسے قبول کرنا تھا، مگر اس کا مقابلہ مخدوش نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک خطرہ اور بھی نظر آ رہا تھا جو یہ تھا کہ اس کی فوج 4 سال سے لڑ رہی تھی۔ اس کے چھاپا مار اتنی لمبی مدت سے جنگلوں اور پہاڑوں میں لڑ اور مر رہے تھے اور وہیں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگ کے جسمانی پہلو کو دیکھا جائے تو یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مذہب کی لگن کے جذبے کے زور پر وہ اس قلیل اور تھکی ہوئی فوج کو 6 لاکھ تازہ دم صلیبی فوج کے خلاف کس طرح لڑا سکتا تھا؟ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس کی مجلس مشاورت کا رکن اور اس کا مشیر خاص اور ہمراز بھی تھا، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، ہر وقت گہری سوچ میں غرق رہتا اور ذہن میں جنگ کے نقشے بناتا رہتا تھا۔ اس کی صحت گر رہی تھی اور ایک بار وہ بیمار پڑ گیا۔ چوتھے روز اٹھ بیٹھا لیکن اس کی صحت میں پہلی والی جان نہیں رہی تھی۔ اس کی عمر 54 برس ہو گئی تھی۔ وہ نوجوانی میں میدان جنگ میں اترا تھا اور ابھی تک جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں لڑ رہا تھا۔ اس نے بیت المقدس کی فتح کی قسم کھائی تھی جو اس نے پوری کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے جیتے جی بیت المقدس سے اسلامی پرچم نہیں اترنے دے گا۔ یہ تھا وہ عہد جس نے اسے نیند اور آرام سے محروم کر دیا تھا۔ امریکی تاریخ دان اور محقق ایلتھونی ویسٹ نے گیبن اور ارنولڈ جیسے مشہور معروف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے، سلطان ایوبی مسجد اقصی میں جا بیٹھا اور سارا دن خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا رہا کہ خدا اسے اس نازک موقع پر اسلامی فوج کی صحیح عسکری قیادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کے بیان کے مطابق جس نے اسے مسجد میں پڑے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شام ہوئی تو وہ مسجد سے نکلا، اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔
یہ صحیح ہے کہ سلطان ایوبی مسجد اقصی میں جا کر سجدہ ریز ہوا اور اس نے رو رو کر خدائے ذوالجلال سے مدد اور رہبری مانگی تھی، لیکن اس وقت کے عینی شاہدوں اور وقایع نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت مسجد اقصی گیا تھا۔ اس نے ساری رات نوافل، دعا، درود و وظیفے میں گزاری اور صبح کی نماز پڑھ کر باہر آیا تھا۔ اس رات وہ مسجد میں اکیلا نہیں تھا۔ مسجد کے صحن میں ایک کونے میں کوئی آدمی اپنے اوپر کمبل ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی ایک سجدہ کرتا، کبھی دو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہاتھ منہ پھیرتا، پھر سجدے میں چلا جاتا تھا۔ اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، یا وہ کوئی ایسا ورد یا وظیفہ کر رہا تھا جس میں اس طرح سجدے اور دعا کرنی تھی۔ یہ شخص اس وقت مسجد کے کونے میں آ بیٹھا تھا جس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آخری نمازی مسجد سے نکل گیا تھا، کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ صبح جب مؤذن نے اذان دی تو وہ اٹھا اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر مسجد سے نکل گیا تھا۔ ایک آدمی جو مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا اسے دیکھ کر رک گیا، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمبل والے نے گھوم کر دیکھا اور قدم تیز کر لیے۔ اس کے تعاقب میں جانے والا بھی تیز تیز چلنے لگا۔ آگے ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ کمبل والا اس کے پاس رکا اور کچھ کہہ کر آگے چلا گیا۔ دوسرا آدمی وہیں کھڑا رہا۔ تعاقب میں جانے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ اوہ، یہ تم ہو؟ اس آدمی نے کہا۔ تم اس کا تعاقب کر رہے ہو؟ میں نے اس کے پاؤں دیکھے ہیں۔ تعاقب کرنے والے نے کہا، یہ مرد نہیں عورت ہے، تمہاری رشتہ دار ہے، تم اسے جانتے ہو؟ احتشام دوست، اس آدمی نے کہا، میں جانتا ہوں تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو۔ ہر کسی پر نظر رکھنا تمہارے فرائض میں شامل ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہ چھپاؤں۔ لیکن ایک عورت کا مسجد میں جانا گناہ تو نہیں؟ بالکل نہیں، احتشام نے کہا۔ مجھے شک اس سے ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کمبل میں کیوں لپیٹ رکھا ہے۔ سنو الاس، رات کو ہم 3 آدمی مسجد کے ارد گرد پہرے پر پھرتے رہے ہیں، کیونکہ سلطان نے رات مسجد میں گزاری ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہم بہروپ میں ان کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہے ہیں۔ سلطان کسی کو بتائے بغیر مسجد میں آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے باوردی محافظوں کے علاوہ بھی کوئی ان کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہ حسن بن عبداللہ کا انتظام ہے۔ تم خود فوج کے کماندار ہو اور مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ ضرور بتاؤ احتشام، الاس نے جواب دیا۔ بیت المقدس میں اور مسجد اقصی کے اتنے قریب کھڑے ہو کر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ کون ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس پر شک کیوں کیا ہے؟ میں نے رات اسے صحن کے کونے میں دیکھا، احتشام نے جواب دیا۔ سلطان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ اسے وہاں سے اٹھا دیا جاتا۔ عشاء کا وقت گزر گیا تھا، اس آدمی کو چلے جانا چاہیے تھا۔ اس وقت سلطان اندر ممبر کے سامنے عبادت اور وظیفے میں مصروف تھا۔ یہ آدمی جو کمبل میں لپٹا ہوا تھا سلطان پر قاتلانہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن کسی کو مسجد سے اٹھایا اور نکالا نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ شخص عجیب طریقے سے عبادت کر رہا تھا، سجدے سے اٹھتا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا۔ اس نے باقاعدہ نماز نہیں پڑھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے باری باری اندر آ کر اس طرح اسے دیکھا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میرے اس ساتھی نے باہر آ کر بتایا کہ اس پر نظر رکھو، لیکن اسے اٹھانا نہیں، کیونکہ میں نے اس کے بالکل پیچھے بیٹھ کر اس کی سسکیاں سنی ہے اور اس کے بعض الفاظ ایسے سنے ہیں جیسے یہ اپنے گناہوں کی بخشش اور صلیبیوں کی شکست کی دعا کر رہا ہے۔ اس سے مجھے اور زیادہ شک ہوا۔ وہ اتنا بے خبر نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے یہ بھی پتہ نہ چل سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا کیا جائے۔ اس شش و پنج میں رات گزر گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی یہ آدمی مسجد سے نکلا۔ ہم نے باری باری ساری رات اس پر نظر رکھی تھی۔ میں نے مسجد کی روشنی میں دیکھا کہ یہ جب باہر آ رہا تھا تو کمبل میں سے اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور میں نے اس کے ہاتھ بھی دیکھے جو اس نے فوراً کمبل میں چھپا لیے تھے۔ میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔
ہاں میرے دوست، العاص نے کہا، تم نے ٹھیک دیکھا ہے، یہ مرد نہیں عورت ہے، اور بڑی ہی خوبصورت اور جوان عورت ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک گنہگار عورت ہے جو 10 سال ہمارے خلاف جاسوسی کرتی رہی ہے۔ اچھا، تو یہ صلیبی ہے؟ صلیبی تھی، العاص نے جواب دیا، اب مسلمان ہے۔ میں نے اسے ایک مسلمان گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اسے تم مجذوب کہہ سکتے ہو، درویشوں کی طرح باتیں کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ بھی اس کی باتوں میں آ گئے ہو، احتشام نے کہا۔ تم میدان جنگ میں لڑنے والے فوجی ان عورتوں کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو میرے ساتھ آؤ، العاص نے کہا، تم اسے دیکھو، اس کی باتیں سنو، اپنا شک رفع کرو، ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ یہ تمہارا فن ہے، تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کی باتوں کا قائل ہو گیا ہوں۔ میں نے اسے پناہ دلوائی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اور احتشام العاص کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ایک بزرگ کا مکان تھا جو مدت سے بیت المقدس میں رہتا تھا۔ احتشام اور العاص اس کی ڈیوڑی میں جا بیٹھے۔ یہ بزرگ انسان جو عالم فاضل بھی تھا، نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا تھا۔ احتشام نے العاص سے کہا کہ اس عورت کو دیکھنے سے پہلے میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ عورت کہاں سے آئی ہے۔ اس کے متعلق تم جو کچھ جانتے ہو مجھے بتا دو۔ یہ پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے، العاص نے احتشام کو سنایا۔ میں مصر کی سرحد سے تھوڑی دور چھاپا ماروں کے ایک دستے میں تھا۔ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا۔ ہماری زندگی ٹیلوں، ٹیکریوں اور صحرا میں گزر رہی تھی۔ اس علاقے میں ہمارا وہ کام نہیں رہ گیا تھا جو ادھر کے چھاپا مار ابھی تک کر رہے تھے۔ آخر ہمیں واپسی کا حکم مل گیا۔ مجھے ایک جیش کی کمان دے دی گئی۔ میرے ساتھ 16 چھاپا مار تھے۔ ہر ایک جیش اپنے اپنے طور پر واپس آ رہا تھا۔ ایک جگہ ٹیلے ستونوں کی طرح کھڑے تھے اور بعض کی شکلیں بڑی ڈراؤنی اور عجیب عجیب سی تھی۔ میرے ایک چھاپا مار نے مذاق سے کہا کہ یہ جنات اور چڑیلوں کے محل ہیں، یہاں خوبصورت اور بدکار عورتوں کی بدروہیں بھی ہوں گی۔ ہم یہ سن کر ہنس پڑے اور ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ ہمیں ان ٹیلوں نے کیا ڈرانا تھا؟ ہم نے ان ٹیلوں سے زیادہ خوفناک جگہوں میں راتیں گزاری ہیں۔ ہم اس جگہ رات کو بھی سوئے ہیں جہاں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھی، لیکن ان ٹیلوں کے اندر گئے تو ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ میرا سارا جیش رک کر کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا۔ سامنے ایک ٹیلے کے سائے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو مادر ذات برہنہ تھی۔ اس کے سامنے ایک عورت پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی برہنہ تھی۔ بیٹھی ہوئی عورت جوان لگتی تھی۔ اس کا چہرہ بادامی رنگ کا تھا، ہونٹ ریت کے ڈھیلے کی طرح خشک اور پھٹے پھٹے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، برہنہ جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس حالت میں یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں انسان ہوتی۔ یہ راستہ نہیں تھا کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرا ہوتا اور ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا ہوتا اور یہ بچ بچا کر یہاں چھپ گئی ہوتی۔ میں اپنے سپاہیوں کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں خود ڈر گیا اور انہیں دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گنہگار عورتوں کی بھٹکی ہوئی روحیں ہیں۔ میں اس امید پر دور ہی رکا رہا کہ یہ غائب ہو جائیں گی، مگر جو عورت بیٹھی ہوئی تھی بیٹھی رہی اور جو لیٹی ہوئی تھی وہ لیٹی رہی۔ بیٹھی ہوئی عورت پھٹی پھٹی نظروں سے ہمیں دیکھتی رہی۔ میرے ایک ساتھی نے آہستہ سے کہا، پیچھے کو لوٹ چلو۔ ایک اور نے کہا، ہاں پیچھے کو چلو، لیکن ان کی طرف پیٹ نہ کرنا۔ ہمارا ان سے فاصلہ 15 قدم کا ہوگا۔ ہم سب نہایت آہستہ آہستہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹے۔ تب بیٹھی ہوئی عورت نے سر کا اشارہ کیا جیسے ہمیں بلا رہی ہو۔ میں نے ایک قدم اور پیچھے اٹھایا تو اس نے سر سے پھر اشارہ کیا۔ مجھے صاف نظر آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے واقعی کوئی آواز سنی تھی یا میرے دل میں خیال آیا تھا۔ مجھے اپنے آپ میں سے آواز سنائی دی، بھاگو مت العاص، دیکھ لو یہ انسان ہی نہ ہو۔ اچانک میرا ہاتھ اپنی کمر پر پڑا اور اس ہاتھ سے تلوار نیام سے نکالی۔ میرے قدم اپنے آپ آگے کو اٹھنے لگے۔
مجھے اپنے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دی، وہ مجھے آگے جانے سے روک رہے تھے۔ میری زبان پر آیات الکرسی کا ورد تھا۔ میں اس سے 3-4 قدم دور رک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، پھر اس نے میری طرف قدم اٹھایا، اس کا سر ڈولنے لگا۔ اس نے دوسرا قدم اٹھایا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ اس طرح گری کہ اس کا سر میرے پاؤں کے قریب آ کر اور اس کے بال میرے پاؤں پر بکھر گئے۔ میں برہنہ عورت کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہا تھا۔ وہ برہنہ نہ ہوتی تو بھی میں گھبرایا ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھنا تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی شرشرار۔ میں بیٹھ گیا اور اس کی نبض دیکھی۔ نبض چل رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ جنات اور چڑیلوں کی نبض شاید نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے ہٹ کر اس عورت کی نبض پر ہاتھ رکھا جو لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی جھلسا دینے والی گرمی کے باوجود اس عورت کا جسم غیر معمولی طور پر سرد تھا، جیسے رات کو صحرا کی ریت سرد ہو جاتی ہے۔ اس کی نبضوں میں جان نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ جسم سفید تھا۔ میں نے اس میں موت کی تمام نشانیاں دیکھیں، اور وہ جو میرے سامنے گری تھی، اس کا جسم گرم تھا۔ یہ بدروحیں یا جنات نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے عقل اور دلیری عطا فرمائی۔ میں نے اپنے جیش کو بلایا۔ ہمارے پاس پانی کے چھوٹے مشکیزے تھے، کھانے کا سامان بھی تھا جو 3 ٹٹوؤں پر لدا ہوا تھا۔ میرا جیش پیادہ تھا۔ میں نے کہا کہ فوراً پانی دو اور 2 چادریں لاؤ۔ میرے ساتھی پانی اور چادریں لے آئے۔ سورج ابھی سر پر نہیں آیا تھا۔ وہاں عمودی ٹیلے کا سایہ تھا۔ میں نے بے ہوش عورت پر چادر ڈالی اور اسے سیدھا کر کے ٹیلے کے دامن میں کر دیا۔ اس کے جسم کو اچھی طرح لپیٹ دیا۔ دوسری چادر بچھا کر اس پر لٹا دیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں پانی ٹپکایا جو اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ مجھے ساتھی روکتے رہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالوں، لیکن مجھ پر اب نہ ڈر کا اثر تھا نہ اپنے ساتھیوں کی باتوں کا اثر۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، اس کے ہونٹ بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ میں نے اس کے منہ میں اور پانی ٹپکایا، پھر ایک کھجور کی گھٹلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی۔ وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ العاص احتشام کو سنا رہا تھا۔ اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا۔ اس نے اور پانی پیا۔ پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی اور بولتی ہوں، یہ مر گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپہ مار ہیں، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، پھر مجھے تم سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے مرنے کیوں نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا، تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کھانے اور پانی پینے سے اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے۔ ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے۔ مرنا اور مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر، خواہ وہ ہماری دشمن ہی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو۔ یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے 1-2 ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورت کا کیا کام، یہ انسان نہیں۔ میری رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپہ مار جیش مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ ہمیں گمراہ کرے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ ان کے ساتھ 1-2 مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ اور مانگا۔ میں نے اسے کھانا دیا۔ اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا،
اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے، ایک نے اپنی چادر دے دی، لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا، سپاہیوں نے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ العاص نے احتشام کو بتایا۔ اس عورت نے یہ بتانے کے بجائے کہ وہ کون ہے، وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی، اس سے پوچھا تم نے اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جو جواب زبان پر آیا دے دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے، ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ خدا نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دے دی ہیں جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں گی۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا کہ تو نے گناہ کی، پھر کبھی سوچی تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھیں نکال دیں گی۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صعوبتوں نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ مثلا اس نے یہ بھی کہا تم نے میرا جسم کیوں ڈھانپ دیا ہے؟ اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں اب جسم نہیں صرف روح ہوں، روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتی رہی۔ اس سے مجھے یقین تو ہو گیا کہ یہ انسان ہے، بدرو نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کے بغیر ہی پتہ چل گیا کہ یہ ان صلیبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو غدار بنانے اور راز لے کر اپنے ملک بھیجنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اور یہ اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بے وقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھی۔ میں نے اسے دھمکیاں دی، پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بے وقوف بن چکا ہوں اور وہ مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے انداز اور اس کی مجذوبانہ باتوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامان والے ٹٹو پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ سفر رات کو ہی کرنا ہوتا تھا، دن کو صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اس سے تنہا میں لے جاؤں تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اسے بھید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا اور میں اس عورت کے ٹٹو کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا۔ اس سے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اس سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے۔ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سفلہ پن کا، حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی یا کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی، ایک مسلمان حاکم کی داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرایا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کرائی، 2 صلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کرایا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جس سے سزائے موت دی جانے والی تھی، ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کے نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں، اور بیت المقدس کا حکمران گائی آف لوزینان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہی۔ پھر اسے 2 اور خبریں ملی۔ ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا، قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔
ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا اور گناہوں کی تربیت کہیں لڑکپن کے آغاز میں شروع کی گئی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صلیب الصلبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری اشیرباد اقرا کے بڑے گرجے میں صلیب الصلبوت کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے ہیں۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ صلیب کی حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے، جس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا یا انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اور یہ کہ جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمت قربان کر رہی ہیں انہیں اگلے جہان بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھی جو اس کے ذہن اور دل پر نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئی تھی، اور وہ گناہوں کو نیکی سمجھتی رہی، فریب کاری اور دھوکہ دہی کو کار ثواب سمجھتی رہی۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیب الصلبوت بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں، اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے ٹوٹنے پھوٹنے لگے۔ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی صلیبی جاسوس تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا۔ اس نے اسے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوکیہ سواری اور سیر سپاٹے کے لیے اور وہ دونوں شام کے وقت نکلی۔ اندھیرا گہرا ہوا تو شہر سے نکل آئیں۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے چل پڑی۔ رات تو گزر گئی، انہوں نے گھوڑے سرپٹ دوڑائے تھے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ ان لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبزہ زار کے سراب نظر آنے لگے اور وہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگی۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا تو دونوں گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا تو اسے احتشام دوست تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھی، ان کے قریب گئی تو وہ دور ہٹتی گئی، ہم دونوں ان کے پیچھے بھاگتی رہیں۔ گلستان دیکھے اور میں نے صحرا میں بحری جہاز اور بادبانی کشتیاں تیرتی دیکھی، ہم ہاتھ اوپر کر کے ہلاتی چلاتی اور ان کے پیچھے دوڑتی رہی۔ بعض جگہوں پر ہمیں پانی مل بھی گیا، ہم نے ایسی ہر جگہ کئی دن گزارے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں اس کا وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں پر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا اور اس کے اندر یہ احساس کانٹی کی طرح چھبنے لگا کہ صلیب الصلبوت کے محافظ اعظم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اپنی عصمت پیش کر کے کسی کو دھوکہ دینا ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ بھی خیال آ گیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ایک روز اس سے صحرا میں اسے یہ احساس بھی ہوا جیسے وہ اور اس کی سہیلی مر چکی ہیں اور وہ دوزخ میں پھینک دی گئی ہیں، یا وہ بدروحیں بن چکی ہیں اور دوزخ کی طرح جلتے ہوئے میدان میں بھٹک رہی ہیں۔ ایک رات اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے اور اب وہ مسلمانوں کے خدا کو پکارے گی۔ دونوں کے ہونٹ اور زبانیں لکڑی کی طرح ہو گئی تھی، حلق میں کانٹے چھپ رہے تھے
اور وہ بڑی مشکل سے بات کرتی تھی۔ اس کی سہیلی نے بہت برا منایا کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے دشمن کے عقیدے کو اپنانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کی نہ سنی۔ اس کی جب سہیلی سو گئی تو یہ اس سے کچھ دور چلی گئی۔ اس نے سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر خدا کو پکارتی اور گناہوں کی بخشش مانگتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ سجدے کے سوا عبادت کا اس سے کوئی علم نہیں تھا۔ اسی رات اس کے دماغ میں اثر ہو گیا یا واقعی خدا نے اسے کوئی اشارہ دیا۔ یہ کہتی ہے کہ اسے اپنے سامنے دھوئیں کی طرح ایک بارش انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا، اگر تو نے دل سے توبہ کی ہے تو اس ریگستان میں جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا، وہ انسان آئیں گے جن کے خدا کو تو نے پکارا ہے، تو یہاں سے زندہ نکل جائے گی۔ اسے یاد نہیں کہ اسے کتنی مدت بعد میں اپنے جیش کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اسے زندہ دیکھا اور اس کی سہیلی مر چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ یہ برہنہ کیوں تھی؟ صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر جب جلنے لگتا ہے تو پہلے اپنا سامان پھینکتا ہے، پھر اپنے جسم سے ایک ایک کپڑا اتارتا اور پھینکتا جاتا ہے۔ یہ کام وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرتا اور چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں گر پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو یاد نہیں کہ اس نے اور اس کی سہیلی نے کپڑے کب اور کہاں اتار پھینکے تھے۔ ہم 10-12 روز بعد بیت المقدس پہنچے۔ اس کی صحت بحال ہو گئی تھی، اس کی خوبصورتی نکھر آئی تھی، لیکن یہ باتیں مجذوبوں کی طرح کرتی رہی۔ اگر یہ ایسی باتیں تمہارے ساتھ کرتی تو تم بھی اس سے متاثر ہو جاتے۔ اس نے بار بار کہا، بیت المقدس پر اب صلیبیوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا، خدا انہیں راستے میں غرق کرے گا۔ وہ اسی طرح کی پیشن گوئیاں کرتی رہی۔ رات کو اس کی عبادت شروع ہوتی تھی۔ طریقہ یہی تھا کہ سجدے کرتی، روتی اور دعا مانگتی تھی۔ اب یہ جن کے گھر رہتی ہے انہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ یہ عالم فاضل بزرگ ہیں، میں ان کا معتقد ہوں۔ میں نے اسے ان کے حوالے کر دیا۔ العاص یہ باتیں سنا رہا تھا اور یہ بزرگ نماز پڑھ کر آ گیا۔ اس نے احتشام سے کہا، یہ ضروری نہیں کہ خدا سے یہ فضیلت اسی کو عطا ہوتی ہے جس کے پاس علم و فضل ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت کیسی فریاد اس کے سینے سے نکلی جو خدا نے سن لی اور اس لڑکی کو یہ مقام عطا کر دیا۔ یہ مجذوب ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ پاگل نہیں اور یہ دھوکہ بھی نہیں دے رہی۔ اس نے اپنی خواہش پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے اسے نماز پڑھانے اور سکھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کی عبادت کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہے اور جب بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے غیب سے کوئی اشارہ ملا ہے۔ یہ مسجد اقصی میں جاتی رہتی ہے؟ احتشام نے پوچھا۔ نہیں، بزرگ نے کہا، رات کو پہلی بار مسجد میں گئی ہے۔ العاص صبح آیا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ مسجد میں چلی گئی ہے۔ العاص اس کے پیچھے چلا گیا اور وہ اسے شاید راستے میں مل گئی۔ یہیں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسی رات مسجد میں گئی جس رات سلطان مسجد میں موجود تھے۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، بزرگ نے کہا۔ احتشام نے کہا کہ میرا فرض ہے کہ میں لڑکی کو حسن بن عبداللہ کے پاس لے جاؤں۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے آپ کے حوالے کر دے یا سلطان کے پاس لے جائے۔ لڑکی کو جب بتایا گیا کہ اسے احتشام کے ساتھ جانا پڑے گا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ العاص بھی ساتھ تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اس کی کہانی العاص اور احتشام سے سن کر لڑکی سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے یہی جواب دیا، اب تو سمندر سے آئے ہوئے بیڑے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو۔ اس نے رات کو جو دعا کی تھی وہ خدا نے قبول کر لی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا تو اس کے متعلق سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی۔ سلطان کو اسی روز اقرا جانا تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ لڑکی سلطان ایوبی کے سامنے گئی تو دوزانو ہو کر سلطان کا دایاں ہاتھ چوما، پھر اٹھی اور سلطان ایوبی کی آنکھوں میں قریب ہو کر دیکھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے لہجے میں کہا، ان آنکھوں سے رات سجدے میں آنسو گرے تھے، مجھے تمہارے دشمن کے جہاز ان آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی دیواروں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، خون کا سمندر بہہ جائے گا،
وہ راستے میں مر جائیں گے، وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ آنسو جو خدا کے حضور سجدے میں بہتے ہیں، انہیں فرشتے موتی سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں۔ خدا ان موتیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نیت صاف ہو تو راستے صاف ملتے ہیں۔ بہت کوشش کی گئی کہ لڑکی کو اس کے اصلی روپ میں لایا جائے، لیکن وہ ایسی باتیں کرتی رہی جیسے اسے آنے والا وقت نظر آ رہا ہو۔ اسے آخر مجذوب سمجھ کر اسی بزرگ کے حوالے کر دیا گیا اور اسے ہدایت دی گئی کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں خدا کے حضور جو آنسو بہائے تھے، وہ فرشتوں نے موتی سمجھ کر اٹھا لیے۔ سب سے پہلے اسے یہ اطلاع ملی کہ جرمنی کا شہنشاہ فریڈرک مر گیا ہے۔ اس سے چند دن بعد ایک صلیبی حکمران کاؤنٹ ہنری کے مرنے کی اطلاع ملی۔ یہ بھی صلیبی فوج کا ایک اتحادی تھا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے آیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ کاؤنٹ ہنری کی موت کو صلیبیوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کا انکشاف اس طرح ہوا کہ سلطان ایوبی کے بحری چھاپہ ماروں نے صلیبیوں کی 2 جنگی کشتیاں پکڑی جو فلسطین کے ساحل سے کچھ دور سے گزر رہی تھی۔ اس میں 50 صلیبی بحری سپاہی تھے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ اس سے اگلے ہی روز صلیبیوں کی ایک بہت بڑی کشتی پکڑی گئی۔ اس میں ایک کوٹ تھا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ یہ کسی شاہ کا کوٹ ہو سکتا تھا۔ صلیبی قیدیوں نے بتایا کہ یہ کاؤنٹ ہنری کا کوٹ ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اس کشتی میں ایک قیدی اور بھی تھا جو بحری کمانڈر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے متعلق انکشاف ہوا کہ کاؤنٹ ہنری کا بانجا ہے۔ ان سب کو جنگی قید میں ڈال دیا گیا۔ کاؤنٹ ہنری کی موت کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دریا میں ڈوب گیا تھا۔ مسلمان مورخ کہتے ہیں کہ صرف 1 گز گہرے پانی میں گرا اور مر گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ دریا میں نہانے اترا تو بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی جس کے متعلق سب سے زیادہ سنجیدہ بلکہ فکرمند تھا، وہ انگلستان کا جنگجو بادشاہ رچرڈ تھا، جو بلیک پرنس یعنی سیاہ شہزادے کے نام سے مشہور تھا اور اسے شیر دل رچرڈ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ جنگ کا ماہر تھا، ذاتی طور پر بہت دلیر، اور اسے قدرت نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ اس کا قد لمبا اور بازو بھی لمبے تھے۔ اس سے اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ اس کی تلوار دشمن تک پہنچ جاتی تھی، مگر دشمن کی تلوار اس تک مشکل سے ہی پہنچتی تھی۔ صلیبی دنیا میں سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھی۔ اس کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور اس کی بحری جنگی قوت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ سلطان ایوبی کو یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ ایک روز سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ رچرڈ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس نے الحسن کو یہ حکم بھیجا کہ وہ رچرڈ کے بیڑے کے سامنے نہ آئے اور اپنے جہاز بکھیر کر رکھے۔ حسام الدین لولو کو اس نے چند ایک جہازوں اور جنگی کشتیوں کے ساتھ اسکلان بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ دشمن کے جہازوں پر نظر رکھے، لیکن آمنے سامنے کی ٹکر نہ لے۔ اس کے بجائے بحری چھاپہ ماروں کو دشمن کے اکیلے دکھیلے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا تھا کہ سمندر میں بھی اسے چھاپہ مار جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ وہ دن تھے جو سلطان ایوبی کے لیے بڑے ہی اذیت ناک تھے۔ وہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی مجلس مشاورت میں کہا کہ ہمیں ایک ساحلی شہر قربان کرنا پڑے گا اور وہ اقرا ہی ہو سکتا ہے۔ میں دشمن کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے اقرا میں ہے، اور اگر اقرا لے لیا گیا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا آسان ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے مجلس مشاورت کو بتایا کہ وہ دشمن کو اقرا میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو دشمن اقرا کی دیواروں کے ساتھ ہی سر پٹکتا رہے گا۔ مجلس مشاورت نے اسے اجازت دے دی کہ جس طرح وہ مناسب اور سود مند سمجھتا ہے کرے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس اور ارض مقدس کو سلطان ایوبی کے وہ آنسو ہی بچا سکتے تھے جو اس نے مسجد اقصی میں بہائے تھے، اور وہ دعائیں بچا سکتی تھی جو اس نے اس رات مسجد اقصی میں سجدے میں گر گر کر مانگی تھی۔ دعائیں اس لڑکی نے بھی مسجد اقصی میں ہی مانگی تھی جس نے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تمہارے دشمن کے جہاز تمہارے آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔
یہ تو کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ سلطان ایوبی نے خدائے ذوالجلال سے کیا کیا باتیں کی تھی، البتہ یہ حقیقت ہر مورخ نے بیان کی ہے کہ رچرڈ کا وہ بحری بیڑا جس سے سلطان ایوبی جیسا مرد خدا بھی خوفزدہ تھا، انگلستان سے روانہ ہوا تو بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہی ایک خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا، تمام جہاز بکھر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیڑے میں 520 چھوٹے جہاز تھے، ان میں چند ایک بڑے جنگی جہاز تھے، یہ سب فوج، گھوڑوں، رسد اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ طوفان میں بیڑا ایسا بکھرا کہ رچرڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ طوفان کے بعد جب کئی دنوں کی تگ و دو سے بیڑا یکجا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 50 جہاز غرق ہو گئے ہیں اور 2 بہت بڑے بار بردار جہاز بھی ڈوب گئے ہیں، ان میں بے انداز اسلحہ اور دیگر سامان تھا۔ رچرڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا وہ ایک خطیر رقم تھی جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا، یہ بے بہا خزانہ تھا جو بحیرہ روم کی تہہ میں چلا گیا۔ رچرڈ قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بیڑے کے 3-4 جہازوں کو طوفان نے قبرص کے ساحل پر پہنچا دیا ہے، ان میں سے ایک میں اس کی نوجوان بہن جوانہ بھی تھی اور اس کی منگیتر بیرنگاریہ بھی۔ ان دونوں کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ ڈوب مری ہیں، لیکن وہ زندہ سلامت تھی۔ البتہ قبرص کے بادشاہ آئزک نے رچرڈ کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے ساحل کے ساتھ آنے والے ان 3 جہازوں سے سامان نکلوا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام آدمیوں کو رچرڈ کی بہن اور منگیتر سمیت قید میں ڈال دیا تھا۔ رچرڈ کو آئزک کے خلاف جنگ لڑنی پڑی، آئزک کو شکست دے کر اسے ایک خیمے میں قید کیا، مگر آئزک رات کو اس طرف سے خیمہ پھاڑ کر جدھر کوئی پہرے دار نہیں تھا فرار ہو گیا۔ رچرڈ 15-20 روز اسے جزیرے میں ڈھونڈتا پھرتا رہا، آخر وہ اسے مل گیا۔ رچرڈ نے اس کا گھوڑا لے لیا، یہ غیر معمولی طور پر تیز رفتار گھوڑا تھا۔ رچرڈ ارض مقدس میں لڑنے آیا تو یہی گھوڑا اس کے پاس تھا۔ رچرڈ جب ارض مقدس کے ساحل کے قریب آیا تو اس وقت اس کے اتحادی صلیبی اقرا کو محاصرے میں لے چکے تھے۔ سب سے پہلے جس کی فوج نے محاصرہ کیا وہ گائی آف لوزینان تھا، جسے ملکہ سبیلہ نے اس عہد نامے پر رہا کرایا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کے ساتھ فرانس کے بادشاہ فلپس آگسٹس کی فوج آن ملی اور محاصرہ مستحکم ہو گیا۔ شہر کے اندر مسلمان فوجوں کی تعداد 10,000 تھی اور رسد کم و بیش 1 سال کے لیے کافی تھی۔ محاصرہ 13 اگست 1189 کے روز شروع ہوا۔ اقرا کے شہر کے محل وقوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ایک طرف ایل شکل کی دیوار تھی اور 3 اطراف کو سمندر تھا۔ سمندر میں صلیبیوں کا بیڑا موجود تھا، جہاز بکھیر کر کھڑے کیے گئے تھے، دیوار سے دور صلیبی فوج نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس طرح خشکی کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی شہر کے اندر نہیں باہر تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اور اپنی نقل و حرکت کی جھلک دکھا کر دشمن کو اقرا میں گھسیٹ لیا تھا۔ صلیبیوں نے جب اس شہر کا محاصرہ کیا اس وقت انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر میں ہے، مگر جب انہوں نے تمام فوج محاصرے میں لگا دی تو اس کے ایک حصے پر عقب سے حملہ ہوا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ سلطان ایوبی باہر ہے اور اس نے اس صلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا ہے جس نے اقرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کی یہ دشواری تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، تاہم اسے توقع تھی کہ وہ محاصرہ توڑ لے گا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ محاصرہ زیادہ مدت تک رہے تاکہ صلیبیوں کی طاقت یہیں پر صرف ہوتی رہے۔ 14 اکتوبر 1189 کے روز صلیبیوں پر زبردست حملہ کیا۔ صلیبی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بڑی ہی خونریز جنگ ہوئی جس میں 9,000 صلیبی مارے گئے، لیکن ان کے پاس 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ 9,000 کے مر جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے شہر کو فتح کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی، لیکن ان کی فوج دیوار کے قریب جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ دیوار کے اوپر سے مسلمان ان پر تیروں کے علاوہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکتے تھے۔ صلیبیوں نے دیوار کے قریب پہنچنے، شہر کے اندر پتھر اور آگ برسانے اور دیوار پھلانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت اونچے دبابے یعنی برج تیار کیے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔
ان کے نیچے لکڑی کے پہیے لگائے گئے اور یہ برج اتنے بڑے تھے کہ ان میں کئی سو سپاہی سما جاتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے آتشی سیال اور آگ سے بچانے کے لیے ان کے فریموں پر تانبا چڑھا دیا گیا۔ یہ برج جب دیوار کے قریب لے جائے گئے تو دیوار سے مسلمانوں نے ان پر آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکنی شروع کر دی۔ سیال برجوں پر بھی پھیلا اور ان کے اندر جو سپاہی کھڑے تھے ان پر بھی پڑا۔ جب چند ہانڈیاں پھینکنے کے بعد برج بھیگ گئے تو صرف ایک جلتی ہوئی لکڑی آئی، ہر برج سے ایک لکڑی ٹکرائی اور برج مہیب شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان میں سے ایک بھی سپاہی زندہ نہ رہا۔ دیوار کے باہر ایک خندق تھی جسے پار کرنا صلیبیوں کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اس خندق کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا، لیکن شہر کے اندر کی فوج اس قدر دلیر تھی کہ اس کے جیش باہر آ کر صلیبیوں پر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے۔ صلیبیوں نے خندق بھرنے کے لیے یہاں تک کیا کہ اس میں اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی لاشیں پھینک دی، پھر ان کے جتنے سپاہی مرتے ان سب کی لاشیں خندق میں پھینک دیتے۔ عقب سے ان پر سلطان ایوبی نے وسیع پیمانے کے شب خونوں کے انداز کے حملے کیے، مگر صلیبیوں کا محاصرہ ٹوٹنے کے بجائے مستحکم ہوتا گیا۔ شہر والوں کے لیے سلطان ایوبی نے پیامبر کبوتروں کے ذریعے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ ایک آدمی جس کا نام عیسیٰ العوام تھا چمڑے میں پیغام باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لیتا اور سمندر میں اتر جاتا۔ وہ رات کو یہ کام کرتا تھا۔ وہ دشمن کے لنگر انداز جہازوں کے نیچے سے گزر آیا کرتا تھا۔ وہ پیغام لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک رات وہ اسی طرح آیا۔ اسے شہر میں لے جانے کے لیے سونے کے 1000 سکوں سے بھری ہوئی تھیلی اور تحریری پیغامات دیے گئے۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے، وہ جب خیریت سے شہر میں داخل ہو جایا کرتا تھا تو ایک کبوتر اڑا دیتا تھا جو ہمارے پاس آ جاتا تھا۔ اس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ عیسیٰ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ ہم اس کے کبوتر کو واپس اڑا دیتے تھے۔ جس رات وہ 1000 سونے کے سکے لے کر گیا، اس سے اگلے دن اس کا کبوتر نہ آیا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ کئی روز بعد شہر سے اطلاع ملی کہ عیسیٰ کی لاش اقرا کے ساحل کے ساتھ تیرتی ہوئی ملی تھی۔ سونے کے سکے اس کے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لاش کی حالت بہت بری تھی۔ وہ سونے کے وزن سے تیر نہ سکا اور ڈوب گیا۔ اقرا کا حاکم میر فراکوش تھا اور سپہ سالار علی بن احمد المشطوب تھا۔ وہ بار بار سلطان ایوبی کو یہی پیغام بھیجتے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن باہر سے صلیبیوں پر حملے جاری رکھے جائیں اور کسی نہ کسی طرح شہر میں فوج، اسلحہ اور رسد پہنچائی جائے۔ یہی سلطان ایوبی کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ شہر تک مدد کس طرح پہنچائے۔ اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ بخار سے اس کا جسم جل رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ شب بیداری، دوسری وجہ اعصاب پر بوجھ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہاں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ گلی سڑی لاشوں کی اتنی زیادہ بدبو تھی کہ وہاں ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی بیماری میں اضافہ کیا۔ 3-4 روز تو وہ اٹھ بھی نہ سکا۔ اسے اقرا ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔